میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان ہوا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمیں تھوڑی دیر پہلے آ جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اذان سب کے لیے ہوئی تھی۔ اذان انسانوں کو بھی سنائی دیا تھا اور جانوروں کو بھی سنائی دیا تھا، اور درخت پیڑ پودوں ہر چیز کو اذان کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب میں سے چھان کر، انسانوں میں سے بھی چھان کر، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی چھان کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کی توفیق دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا احسان ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر کام میں اللہ ہمیں جلدی سے جلدی آگے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نزدیک ہمارے درمیان جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسا انگریزی کا جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، جس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں دو آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے تمہاری زندگی کا نمونہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کا رسول تمہارے لیے تمہاری زندگی کا نمونہ ہے، تم ان کے طریقے پر عمل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہم سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیے کہ ہم کتنے نبی کے طریقے پر ہیں اور کتنے غیر کے طریقے پر آج ہم کامزن ہیں۔ اور دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنائے، نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے، انہی سے نسل جاری ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے نزدیک جو علم و مرتبہ ہوا، جو مراتب پائے، وہ صرف علم کے بنیاد پر پائے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، کس بنیاد پر ملا یہ مرتبہ؟ یہ اس بنیاد پر ملا کہ ان کے پاس علم تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا۔ قرآن کریم کے 23ویں بارے میں آتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ دنیا میں علم والے اور بے علم والے برابر ہو نہیں سکتے۔ جن کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مرتبے دیے ہیں۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے نئے بندے خوف میں نہیں رہیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی کو جو سب سے پہلی وحی آئی، جو قرآن کا سب سے پہلا لفظ دنیا میں اترا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پہلا لفظ لے کر آئے اقرأ، اقرأ۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی یہی سبق یاد کرنا ہے کہ کیا پڑھنے کے لیے کہے تھے ہمیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اگر دنیا میں علم والے نہ ہوتے تو انسان اپنی زندگی کو کیسے گزارتا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں علم والے نہ ہوتے تو انسان جانوروں کے جیسے ہو جاتے، انسان جانوروں کے جیسے ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے نزدیک علماء بھی موجود ہیں، ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں اور علماء دین کی قدر کریں۔ اگر نہ کریں تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کون اعلان جنگ کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے اعلان جنگ، جس کی مٹھی میں دنیا کی طاقت ہے۔ اگر کوئی یوں کر دے تو دنیا پلٹ جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے اعلان جنگ کس کو؟ جو علماء کی قدر نہ کرے، جو علماء کو برا بھلا کہے، ان کے لیے اعلان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مانتے ہیں کہ علماء انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ان کی غلطی پر ان کے علم کی قدر کرنا یہ ہماری ناکامی ہے۔ ان کے پاس علم ہے، ہم علماء کی قدر کریں، میرے بھائیوں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں گے اور آخرت میں بھی
کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہمیں۔ انگریزوں میں یہ معلوم چلا کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے، مسلمانوں کو اگر کمزور بنانا ہے، تو ان کو سب سے پہلے اپنے علماء کے اوپر سے جو ان کا یقین ہے، جو اعتماد ہے، اس کو ہٹا دیں۔ اپنے علماء سے ان کا اعتماد کو ہٹا دیں۔ تو اس سارے چیزوں کو کرنے کے بعد انگریز کو کامیابی ملی تھی۔ تو میرے بھائیوں، علماء پر یقین کریں، ان کے جو بتاتے ہیں اس پر عمل کریں۔ هل يستوي الذين يعلمون، علم والے برابر نہیں ہو سکتے، بغیر علم والے اور علم والے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ آپ دنیا کا بھی علم حاصل کریں، اپنے اولاد کو دنیا کا علم بھی حاصل کرائیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ بننا ہے، اس کے بعد ہمیں لائر بھی بننا ہے۔ تو بھائی آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، آپ کو جج بننا ہے، بنیے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانے چاہتے ہیں بنائیے، اسلام اس کا چھوٹ دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو کس کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا، سب سے پہلے وہ سکھائیے، سب سے پہلے اسے اپنے رسول کے طریقے کو سکھائیے کہ میرے بچے تو یہ نہیں یہ کام کر، یہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، تو ہر شعبہ میں کامیاب ہوگا۔ کب؟ جب تیری زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا، تیرے حبیب کے طریقے ہوں گے، تب تو دنیا میں کامیاب ہوگا۔ آج ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کے پیچھے جاتے رہیں گے، ہمیں کامیابی کی خوشبو بھی نظر نہیں آئے گا، ہمیں کوئی چیز ہاتھ کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ آپ جو اتنے زور چوٹی لگا کے کامیاب ہونے کے لیے چاہ رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی بنیاد پر کامیاب ہوئے؟ تو قبرستان سے آواز آیا، انہوں نے کہا حضرت ہم تو دنیا میں سوچتے ہیں کہ اس چیز سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اس چیز سے ناکام ہو جائیں گے، وہ تو ہمیں یہاں الٹا نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں یہاں الٹا نظر آ رہا ہے۔ جسے ہم کامیابی کے راستے سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے ناکامی کے راستے بن گئے، اور جسے ہم ناکامی کا راستہ سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بن گیا۔ آپ لے جا کر دنیا والوں کو سبق دے دیجیے۔ حضرت نے پوچھا کہ میں جب آؤں گا تو کیا لے کر آؤں؟ کہ میں بینک بیلنس سے لے کر آؤں، میں عہدے لے کر آؤں، یا میں کلمہ نکالوں گا، میں اچھا سا خبر بھی چلاؤں؟ نہیں میرے بھائیوں، انہوں نے کہا حضرت اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو رسول کے طریقے کو لے کر آئیے، اللہ کا حکم کو لے کر آئیے، اپنی زندگی کو رسول کے طریقے پر اپنا نمونہ بنا کر لے کر آئیے، اپنے چہرے کو رسول کے طریقے پر سجا کر لے کر آئیے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ہمارے چہرے پر کس کی سنت ہے؟ ہمارا چہرہ دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہوگا، کہ شاید یہ مسلمان ہوگا۔ ایسا حالت مسلمانوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، ان کا حالت کیا ہے؟ انہیں دیکھ کر کفار ڈرتے تھے، انہیں دیکھ کر کفار ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ اس وقت کی حکومت سلطنت بھی ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ شاید مسلمان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس بنیاد پر کلمے کو لے کر زندہ ہیں؟ دکھ پر مر جانا چاہیے ہمیں کہ ہم ایسے مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، سارے گھروں میں آواز آتی ہے، لیکن اٹھ کر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم غیر ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کا حکم کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمارے کانوں پر جھوم نہیں رہتی ہے؟ کیوں نہیں رہتی ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، اشد قسوۃ من الحجارہ۔ اللہ کا آواز سن کر، اللہ کی منادی کا آواز سن کر، اللہ کا عذاب کو سن کر پتھر بھی لرزتا ہے، پتھر بھی کانپتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا دل تو پتھر
کیجیے. ہمارا دل کب نرم ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, جب ہم اللہ کے سامنے روئیں گے, تب ہمارا دل کمزور ہوگا, ہمارا دل نرم ہوگا, ہمارے دل کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہوگا, ہمارا ایمانی طاقت جاگے گا, ہماری ایمانی حالت جاگے گی. ایک اللہ والے بازار میں جا رہے تھے, کھڑے ہو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کے حالات کو دیکھ کر ترس رہا ہوں, مجھے افسوس ہو رہا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. لوگ تعجب سے پوچھے ایسی کیا بات ہے کہ آپ ان کے حالات کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ ان سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے ابھی دروازہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, تو آ کر معافی مانگے, میں تجھے معاف کر دوں گا. تو مجھ سے مانگ, تو مسجد کو آ, تو نماز پڑھ, تو مانگ, میں تیری روشنی میں بھی برکت دوں گا, تیری عمر میں برکت دوں گا, تیرے کاروبار میں برکت دوں گا, تجھے حلال روزی ادا کروں گا, تجھے نظر بد سے بچاؤں گا. آج اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کر رہا ہے, اللہ آج صلح کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ نالائق ہیں, یہ دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا عقل کہاں چلا گیا ہے, یہ اللہ سے صلح کرنا نہیں چاہتے. چند دنوں کے بعد وہی اللہ والے کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. لوگ اور تعجب میں ہو گئے, حضرت آپ تو زندوں کے لیے بھی رو رہے ہیں, مردوں کے لیے بھی رو رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت کہنے لگے کہ ہاں مجھے ان پر بھی ترس آ رہا ہے کہ جب یہ زندہ تھے تب دکانوں کو سجانے میں بیٹھے تھے, تب یہ دنیا کی 2 دن کی زندگی کو سنوارنے میں بیٹھے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں دیکھ لیا, سن لیا, میں جان لیا, اب تم مجھے دنیا میں بھیجے, میں متقی بن کے آؤں گا, لیکن اللہ ہرگز نہیں بھیجیں گے. آج یہ صلح کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ آج صلح نہیں کرے گا. جب اللہ ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے بندے تو آج میری طرف آ جا, میں تجھے معاف کروں گا, اس وقت یہ دکانوں میں بیٹھا تھا, یہ کاروبار کے پیچھے بھاگ رہا تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو صلح کر رہے, اللہ تو مجھے معاف کر رہے, لیکن اللہ آج معاف کرنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, ہم اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ان کے حالات پر ترس آ رہا ہے, ان کے عقل پر مجھے ترس آ رہا ہے کہ ان کی عقل اتنا بھی کمزور ہو گیا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیم دیا ہے, وہ اپنا عقل بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا زندگی اصل کون سا ہے. میرے بھائیوں, زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ اصل موت کے بعد کی زندگی ہے. انسان تو پیدا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے, انسان مرتا نہیں ہے بلکہ وہ منتقل ہوتا ہے. ہم کہاں تھے؟ ہم جنت میں تھے, اور وہاں سے ہم ماں کے کوکھ میں آئے, اور وہاں سے دنیا میں آئے, اور یہاں سے ہمیں مٹی کے نیچے قبر میں جانا ہے. میرے بھائیوں, انسان مرتا نہیں ہے, انسان مرتا نہیں ہے, صرف منتقل ہوتا ہے, وہ منتقل ہوتا ہے. جس طرح کے اسٹوڈنٹ پڑھ کر لکھ کر اپنی ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے یہ سکھا, جنت میں سکھا کر بھیجا تھا, یہ سبق دے کر بھیجا تھا. الستو بربکم, میں تیرا رب ہوں. ہم سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں, ہاں آپ ہمیں ماننے والے ہیں, آپ ہمارا رسول ہے, آپ ہمارا پالنہار ہے, آپ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سبق دے کر بھیجا تھا کہ میرے بندے تجھے دنیا میں اسی کے مطابق زندگی گزار کے آنا. لیکن ہمیں دنیا میں آ کے شیطان نے بہکا دیا, شیطان بہکا دیا, ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, جنت کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے. میرے بھائیوں, اللہ کی طاقت ابھی بھی زندہ ہے, اگر اللہ چاہے تو ابھی بھی دنیا کو پلٹ سکتا ہے, لیکن نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ ایک بار میرے طرف آئے گا, اور ہم بھی جان رہے ہیں کہ ہم مریں گے, ہم جائیں گے اللہ کے پاس, لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, سب کو کھڑا ہونا ہے, سب کو کھڑا ہونا ہے, کہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج ہم کوئی کیس میں پھنس جاتے ہیں تو ہم پیسے دے کر چھوٹ سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے قانون ہیں, ہمارا یہ کوٹ نہیں تو دوسرے کوٹ میں جائیں گے, اس سے بڑے کوٹ میں جائیں گے, لیکن چھوٹ کے رہیں گے. میرے بھائیوں, وہاں یہاں پیسہ چلے گا, وہاں کیا چلے گا, وہاں کوئی کوٹ کچہری نہیں ہوگی, وہاں اللہ کا عرش ہوگا, وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے, وہاں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی.
چلے گا تو صرف ایک ہی چلے گا جو آج ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جسے ہم کمانے کے لیے سوچتے ہیں کہ جائیں گے کبھی نماز کو، جائیں گے جمعہ کے دن، جمعہ آنے دو، وہ بھی کب جائیں گے جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا، دیکھو یہ جمعہ کی نماز ہے، یہ سب کو معلوم ہے تو سب 25 میں آئیں گے، ایسے نہیں کما رہے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں وہاں ترازو ہوگا، وہ ترازو کا تولنے والا چیز کیا ہوگا؟ جو ہمارا ڈھونڈتا ہے نظر، جو ہماری نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک ہوگا، ہمارے نام اعمال ہوں گے، اس کو توڑا جائے گا۔ تو میرے بھائی ہم وہاں کیا دیں گے؟ وہاں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے دھوکہ، اللہ کے سامنے کسی کا نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں قیامت کو منظر کو یاد کیجئے، سارے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت اللہ کے نبی جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ شرح و کتاب شروع کرے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ علم حاصل کرنا، آپ دنیا کا بھی علم حاصل کیجئے، ہر چیز میں آپ جج بنیے، لیکن اسلام کا حکم کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ لائق بنیے، ہمیں ضرورت ہے لائق کی، ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ہمارے قوم کو ضرورت ہے، ہماری اس امت کو ضرورت ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہی کارے کا کام پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مت بنیے، جب پڑھیں گے تو عہدے کو پہنچیے، اپنے وقار کو سمجھیے کہ میں کیا ہوں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، اور ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں ڈر کس بات کا؟ ہمیں ڈر کس بات کا؟ ہمارے سامنے کوئی پہاڑ آ رہا ہے تو ہم نماز پڑھیں، اس پہاڑ کو اللہ ہٹائے گا؟ یہ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہا کس کو؟ یقین کو کہتا ہے ایمان۔ ہمارے دل میں یقین ہی ہے، نہیں پڑھیں گے، آج پڑھے آئندہ ایگزام میں فیل ہو جائیں گے، چل گھر کا کام پکڑ لے اٹھا لے، نہیں میرے بھائیوں آپ بنیے، لائق بنیے، ضرورت ہمیں، ہمارے قوم کو ضرورت ہے، وہ کہ سب سے پہلے آپ مسلمان بن جائیے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ سب سے پہلے مسلمان بن جائیے، اپنی زندگی کو رسول کے طریقے میں ڈھالیے۔ آپ کو بھی مر کر جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رسول کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا آپ کو دکھائیں گے؟ آپ ہر چیز پڑھیے لیکن اسلام کے موافق فیصلہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا، اس کا جرم تھا کہ وہ چوری کیا تھا، وہ چوری کیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے، یہ فلاں سردار کا رشتہ دار ہے، لیکن اس وقت قرآن کا اسلام کی حکومت تھی، قرآن کا حکم مانا جاتا تھا، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ کیا فیصلہ سنایا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول یہ سردار کا بیٹا ہے، یہ سردار کا رشتہ دار ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے، دوسرے بیٹے کہتے ہیں ایک منسوخ کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی کا جواب سنیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو بننا ہے، میرے نوجوانوں اگر آپ کو جج بھی بننا ہے تو ایسا بن کے دکھائیے، عمر جیسا بن کے دکھائیے، ابو بکر جیسا بن کے دکھائیے، عثمان غنی جیسا بن کے دکھائیے، علی حیدر جیسا بن کے دکھائیے۔ آپ بھی کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ وہ بھی انسان تھے، آپ بھی انسان ہیں، بن کے دکھائیے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ اگر اس شخص کی جگہ پہ میری بیٹی اگر فاطمہ پہ ہوتی، محمد پہ بیٹی فاطمہ پہ ہوتی تو اللہ کا حکم کاٹا نہیں جاتا، اللہ کا حکم کاٹا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں فاطمہ کا ہاتھ کو نکال دیتا۔ تو ایسا بنیے آپ بھی، آپ کو منع نہیں کر رہے کہ آپ جج مت بنیے، آپ پولیس مت بنیے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ میں جس عہدے کے لیے جا رہا ہوں میرے نبی نے اس میں مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے کس طریقے سے اس میں رہنے کا حکم دیا ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، صحابہ نے اس عہدے کو کیسے سنبھالا ہے۔ ایسا کریے، منع نہیں کر رہے کوئی، لیکن سب سے پہلے قرآن کا علم بھی حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے ان کو، رسول کے طریقے سمجھائیے ان کو۔ بچے کو چھوٹے سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ آج یہ جو ہمارا معاشرہ ہے
جو ماحول ہے یہ بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس میں پڑھے لکھے بھی پڑھتے ہیں, ان پڑھ بھی پڑھتا ہے, جاہل بھی پڑھتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ایسا ایک کالج ہے, یہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. ہمیں دیکھ کر ہمارا بچہ سیکھتا ہے. گھر کے اندر ماں باپ کو دیکھ کر ایک بچہ کیا سمجھ لیتا ہے, اپنے معاشرے میں رہ کر اپنے دوست احباب سے ہم کیا سمجھ لیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بھی علم کی جگہ ہے. دنیا میں بھی ہم رہ کر علم حاصل کر سکتے ہیں تو اپنے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنائیے. ہمارا معاشرہ کیا ہے, دیکھیے ہمارے معاشرے کی حالت کتنی بے پردگی ہے. ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جس کے صاحب شادی کی تعریف دیتے اٹھا کر ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ انہیں کوئی غیر محرم دیکھے. بڑی اٹھا کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو معلوم چلے گا اور ہمارے معاشرے کو ملائیے. آج ہم بھی انہیں کے ماننے والے ہیں. کہاں ہے ہمارا معاشرہ, کہاں ہے ہمارا قرآن, کہاں ہے ہمارا رسول کے ذریعے. میرے بھائیوں جب تک ہمیں اسے سامنے نہیں لائیں گے ہم اسے بھول کر بیٹھے ہیں, ہم اسے بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, نبی کو بھیجا گیا تھا بھولنے کے لیے نہیں, اسے ہمیں یاد تازہ کرنے کے لیے کہ میرے بندے تیرے لیے میں تیرا رسول بھیج دیا ہوں, تو اسی کی طرح سے اپنی زندگی گزارنا. تیرے لیے کوئی تیرا محلے کا رہنے والا کوئی امیر تیرا رہنما نہیں بنے گا, تیرا دیش کا رہنے والا کوئی مالدار تیرا رہنما نہیں ہے, بلکہ تیرا رہنما وہی ہے, تیرا رسول ہے. تیرا رہنما وہ ہے جس کو میں نے محمد رسول اللہ کا لقب دیا, جو اللہ کا رسول ہے یا اللہ تعالیٰ قرار کر رہے ہیں. ایسے رسول ہمارے بیچ میں آئے, ہم ان کے طریقے کو اپنانا ہے. آج ہمارے معاشرے کو دیکھیے, اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں, ان کو کھانا ٹفن میں دیتے ہیں, ایک اور ٹفن دیجیے, ان کو کہیے کہ بیٹا جو شخص اگر اسکول میں کوئی بچہ بھوکا ہے تو اسے کھلا دینا, جو آج کھانا نہیں آیا تو اسے کھلا دینا. یہ سبق دیجیے اپنے بچوں کو. آپ اپنے بچوں کے بیگ میں پینسل رکھتے ہیں, قلم رکھتے ہیں, پین رکھتے ہیں, ایک اور رکھ دیجیے, 2 رکھ دیجیے, کہہ دیجیے کہ بیٹا جس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو دے دینا. اس سے وہ اپنا ذمہ داری سمجھے گا, وہ اپنا ذمہ داری سمجھے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا, میرا ذمہ داری کیا ہے, یہ سمجھے گا وہ. اور جب بچہ پڑھ رہا ہے تو اسے اپنے گلے سے لگائے, اسے کہے کہ بیٹا تو جب چلے جانا ہے تو گھر کی رونق چلی جاتی ہے, تو اسے معلوم ہوگا کہ میرے ماں باپ کی نظر میں میرا کتنا قدر و قیمت ہے. تو وہ بچہ آپ کی قدر کرے گا, وہ بچہ بھی آپ کی عزت کرے گا. لیکن ہم نہیں کرتے ہیں ایسا, ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمیں لے کر جانے کے لیے اسکول بس چاہیے. میرے بھائیوں خود سے لے کر جائیے, بچوں کے دل میں تمہارے لیے محبت آئے گا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما دے, حضرت فاطمہ تشریف لائی, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, وقت کے نبی ہیں, وقت کے نبی ہیں, لیکن اللہ کے نبی حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے ان کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ اولاد کو عزت دیجیے, الٹے میں وہ بھی ہم کو عزت دے گا, وہ بھی ہمیں عزت دے گا. آج ہم اولاد کی عزت کو بھول گئے, وہ بھی ہماری وقار کو بھول گیا, وہ ہمارا دبدبہ کو بھول گیا, وہ باپ کسے کہتے ہیں وہ بھول گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا. بچوں کو چھوٹے سے تربیت دیجیے, وہ آگے چل کر آپ کی قدر و قیمت کرے گا. میرے بھائیوں اسلامی تاریخ کا یہی وہ میدان ہے, یہی وہ میدان ہے جس میں کربلا کا میدان لگا تھا. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اپنے سارے خاندان کو قربان کیے. کیوں کیے؟ ان کی شوق نہیں تھی قربانی ہونا, ان کا کوئی شوق نہیں تھا, انہیں کوئی عہدہ پانا, کوئی نام کمانا مقصود نہیں تھا. وہ جنت کے سردار تھے. کیا تھے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے حسن حسین. ایسے صحابی میدان کربلا میں اتر گئے. جب شروع ہوئی نماز کا وقت ہوا, نماز کے لیے حاضر ہو گئے. کہنے مجھ سے پوچھو کہ نماز کا وقت ہوا ہے, کیا وہ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے. وہ نہیں پڑھے, لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا آدھے جب کرو, آدھے نماز پڑھو. یہ ہمیں سبق دے کر گئے, میدان کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. بھائیوں اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہمارا بدن اگر لہو میں نوجوان ہے, خون میں نوجوان ہے, تو بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے. اگر ہمارا بدن کٹا ہوا لگ رہا ہے, ہمارا ہاتھ, تو بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے. اگر ہماری زندگی
دولت دیا ہے تو بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے، اگر مسجد دور ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، اگر مسجد قریب ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، ہر چوراہے پہ مسجد ہے، لیکن پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ امام بھی ہے، اذان دینے والا موزن بھی ہے، مسجد پڑھنے والا خادم بھی ہے، لیکن پڑھنے والا نمازی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ مسلمان تو ہیں، مسلمان ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھنے میرے بھائیوں؟ اٹھائیے میں نے کربلا کی تاریخ کو پڑھیے، ایسے وقت میں بھی نماز پڑھے، ایسے وقت میں بھی سجدے میں گرے۔ یہ ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کو جنت پانا نہیں تھا، وہ جنت کے سردار تھے۔ یہ سرداری کب ملی تھی؟ یہ شہید ہونے کے بعد نہیں ملا تھا، یہ میدان جنگ سے جانے کے بعد نہیں ملا تھا، مرنے کے بعد نہیں، بلکہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادے جب پیدا ہوئے، اپنے ماں کا دودھ چھوڑنے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں آنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے میدان میں اترے تھے کہ اے اللہ کے بندو تمہارے سارے سے حالات بھی آئیں گے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے سننا اور کہنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ تصور کی دنیا میں جائیے، سوچئے اگر ان کی جگہ میں ہم ہوتے، اگر ان کی جگہ میں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں ہمیں اسے سبق لینا ہے، ہمیں مسجد کو ویران نہیں کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب ان کا یزید آیا ان کو مارنے کے لیے تو حضرت حسین سجدے میں گر گئے اور دعا کیا اللہم رزق بکذالک اللہم رزق بکذالک وصبرا علی بلائک وتصبیرا لأمرک۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کا گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کا گھونٹ پی، آمن کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ میرے بھائیوں ایسا عشق کیے تھے، کیوں کیے تھے؟ ان کو کوئی جنت کی ضرورت نہیں تھی، وہ جنت کے سردار بن چکے تھے، ان سے اللہ کے رسول راضی تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے اسی وقت اللہ کے نبی ان کو اپنے کندھے پہ بنا کے لے کر پھرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے حضرت حسن و حسین کو کندھے پہ بنا ہے، کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہی نہیں میں اللہ بھی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ پھر میدان کربلا میں اپنے سر کو کٹا رہے ہیں، کیوں کٹا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کٹا ہے۔ وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑے، وہاں بھی ہمیں سبق دیا کہ نماز کو ہر حالت میں پڑھنا ہے، نماز کو ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ تمہیں بارش کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ سبق دے کر گئے کہ اے امت کے نوجوانوں، تمہارا کالج تمہارے نماز کے بیچ میں آگ نہ آ جائے، تمہارا کاروبار تمہارے نماز کے بیچ میں آگ نہ آ جائے۔ یہ سبق دے کر کے تمہارا دماغ تمہارے نماز کے بیچ میں آگ نہ آ جائے، تم سب کو ٹھوکر مار کر نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ یہ سبق دے کر گئے ہمیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ کر کے گئے۔ کیوں کیے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے تھی۔ ہمارا معاشرے کا حال دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، خوشی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اے ابو جان، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آج آپ خوشی میں نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں ہے عید کا چاند نظر آیا ہے، اس عید کا چاند نظر آیا ہے اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے، کیا تم نے چاند نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ اور آج ہمارے ماں بہنوں کی زندگی کو دیکھیے اور حضرت فاطمہ کی زندگی کے اس واقعے سے سبق لیجیے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مرد ہیں، آپ ایک مرد ہیں، عورت گھر کی زینت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ایک ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم آج ہمارے ماں بہنوں کے بہت زیادہ بے عزتی کام کر رہے ہیں، وہ ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، ہم خود سے کر رہے ہیں۔ اور بازار لگتا ہے کون جاتا ہے بازار کرنے کے لیے؟ آپ
سے زیادہ نظر کیوں آئے؟ وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی تو ویسا نہیں سیکھیں گے۔ آگے چل کر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو میرے بھائیوں وہ مصیبت کا جڑ ہم ہی ٹھہریں گے، وہ مصیبت کا جڑ ہم ہی ٹھہریں گے۔ تو میرے بھائیوں اپنے معاشرے کو سدھاریے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے ایسا کہ نہیں مجھے یہ گوارا نہیں ہے، عید کا چاند جو نظر آ گیا، عید کا چاند آ گیا، لیکن اس چاند کو غیر رحم بھی دیکھ رہا ہے۔ میرا یہ دل نہیں چاہتا کہ جس چیز کو کوئی غیر رحم دیکھ رہا ہے اور میں بھی دیکھوں اسی چیز کو، یہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی۔ تو میرے بھائیوں ہماری ماں بہن کی عزت اور آبرو کی کہاں گئی وہ حیا؟ ہم بھی روٹی کے ماننے والے ہیں، چاند آسمان میں ہے لیکن یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں سے کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے کوئی اور غیر رحم دیکھے اور میں بھی اسی چاند کو دیکھوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہا تھا الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، یہ محرم کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھے ہیں اور ان سے پہلے بھی لوگ رکھتے ہوئے ہی آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمارے اسلام میں بھی روزہ کا بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج ہم سے ہر دن ہر لمحہ ہر وقت دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں مجمع میں ہر جگہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے گناہوں کو معافی کرانے کے لیے یہ 10 محرم الحرام آج 6 محرم کی 6 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو آپ روزہ رکھیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے تحقیق کی تو وہ بھی ایک ہی روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی ایک ہی روزہ رکھتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملاؤں گا یا تو 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ 10 کا تو رکھنا ہے ہی، اس کے ساتھ یا تو 9 کا ملانا یا تو 11 کا ملانا، تو 2 روزے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں غیر کی مشابہت نہیں کرنا ہے، غیر کی مشابہت نہیں کرنا ہے۔ یہاں روزہ عبادت کا کام ہے لیکن اللہ کے نبی یہاں بھی مشابہت نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہماری زندگی کس کی مشابہت میں ہے ہم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ تو ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے اور اسی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم قرض لے کر خرچ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چوری کر کے خرچ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھچڑا بناؤ کھیر بناؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دان پک رہا تھا تو محرم الحرام کے دن 10 محرم کو ہم گوشت بنائیں گے، روزہ رکھیں گے، سحری میں یا افطاری میں کھائیے، دونوں حدیث پر عمل ہوگا، روزہ بھی ہو جائے گا اور اللہ کے نبی کی دوسری حدیث جو ہے اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرو۔ اس کا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھر کے رزق میں وسعت ہو جائے گا۔ اس کا جو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے اور اگر ہو سکے اللہ نے مان دیا ہے تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور رسول کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ کے سامنے بلند مرتبہ کیجیے، خودی کو کر اتنا بلند کہ خدا خود کہے خوشی ہے تیرا نام، خدا خود کہے ہر خوشی میں تیرا نام کہ